ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قلم کی آخری آیات، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں قرآن کے آخر تک، دو دو رکوع کی یا ایک رکوع کی بھی آگے جا کر آئیں گی. گزشتہ آیات میں الفاظ یہ آئے تھے، قیامت کا منظر تھا کہ یوم یکشف عن ساق، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ساق پنڈلی کھولی جائے گی، وہ کیا صورت ہے، اس کے حوالے سے ایک دو بات میں نے آپ سے عرض کی تھی. اس سے پہلے الفاظ یہ آئے تھے کہ کل ہی آپ نے آیات سنی تھی، کئی آیات میں سمجھایا گیا کفار کو کہ دیکھو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم مجرمین کے ساتھ، جو مجرم لوگ ہیں ان کے ساتھ اور اللہ کے فرما برداروں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ اور کل یہ الفاظ تفصیلاً آپ نے سنے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے یا تم نے کوئی قسم اٹھا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ سے تم نے کوئی عہد لیا ہے؟ اب جب یہ ساری باتیں تھیں اور وہ نہیں مانتے تھے، تو آج کی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی بھی ہے اور دوسرے ان کے لیے وعید بھی ہے. پہلی آیت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. ہم اردو میں عام طور پر کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو کہنا ہو، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ مجھ پر چھوڑ دو، بس دیکھو میں کرتا کیا ہوں اس کا عشر. باپ یا بڑا بعض اوقات کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، مجھ پہ چھوڑو، دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کروں. تقریباً وہی انداز ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، مجھے چھوڑ دیں اور جو ان باتوں کو جھٹلا رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجیے. ہوگا کیا؟ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. استدراج کا مطلب ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے آگے کی طرف چلنا، لے کر چلنا. یہاں اس کا معنی عام طور پر کیا جاتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ان کو ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں، اور ایسے طریقے سے لے جا رہے ہیں من حیث لا یعلمون، جہاں انہیں اس چیز کا علم بھی نہیں. اور استدراج کا لفظ شاید پہلے آپ کے سامنے آیا، ایک موقع پہ میں نے عرض کیا تھا، ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتی ہے کرامت، اور ایک ہے استدراج. ان کا مفہوم ذرا ذہن میں رکھیے گا. کوئی بھی ایسا کام جو یعنی غیر معمولی ہو، عام بندہ وہ کام نہیں کر سکتا، نبی کے ہاتھ پر اگر وہ کام ظاہر ہو اسے ہم کہتے ہیں معجزہ. اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھ سے وہ کام کروا دیتے. بے شمار معجزات نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے اپنے معجزات بہت ہیں، اور انبیاء کے معجزات. اگر یہی کام کسی نیک آدمی کے ہاتھ پر بعض اوقات، اللہ تعالیٰ کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے کسی نیک آدمی کے ہاتھ پر ایسا کام ظاہر کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں کرامت.
وہ اس نیک آدمی کی کرامت ہوتی. اور بعض اوقات اسی قسم کی نوعیت کی بات اللہ کے کسی نافرمان کے ہاتھ پر بھی اللہ ظاہر فرما دے. وہ کہلاتا ہے استدراج. وہ ایک طرح سے اللہ جل شانہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے نیک لوگوں کی کہ آیا اس کی اس نوعیت کی باتیں دیکھ کر وہ اس سے متاثر تو نہیں ہو جاتے. جو اصل معیار ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، وہ اگر ہے اس کے ساتھ ہے تو پھر تو کرامت ہے. اس کے بغیر استدراج یہ اس سے متاثر تو نہیں ہوتے. ایک دوسرا استدراج کا مفہوم ایک سمجھانے کے لیے یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اگر اللہ کے کسی نافرمان بندے کو، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں وہی مفہوم اللہ کا نافرمان ہے، خاص طور پر اگر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہے، اس سے بڑا تو کوئی نافرمان ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود اس پر اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں. یہی کفار کو دھوکہ تھا. وہ کہا کر کل بھی میں نے عرض کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ جی ہم اگر برے ہیں، غلط ہیں، ہم اگر جن کو پوجتے ہیں وہ پوجنے والے بھی جن کو ہم پوج رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں، تو ہم پر اللہ کی طرف سے پکڑ کیوں نہیں آتی؟ نعوذ باللہ. ہمیں اللہ کی طرف سے ویسے ہی مال و دولت بھی مل رہا ہے. آج کل بھی لوگ صبح و شام پوچھتے ہیں کہ جی فلاں شخص ہے، فلاں قوم ہے، فلاں برادری ہے، فلاں ملک ہے، غیر مسلم ہیں، وہ تو بڑے موج میں ہیں بظاہر. اس کو کہتے ہیں استدراج. استدراج کا مطلب اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور ڈھیل دے رہا ہے، اور کر لو، کہاں تک جاؤ گے؟ بالآخر یعنی اللہ جل شانہ کی آزمائش میں ہی آنا ہے. تو وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ چھوڑ دیں مجھے اور جو جھٹلانے والے ان کو چھوڑ دیں. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، دھیرے دھیرے ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں، اور ایسی حیثیت سے کہ جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں. آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں. یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے ان کو. ان کیدی متین، قید میرا جو خفیہ تدبیر ہے نا میری، متین وہ بڑی مضبوط ہے. میں ڈھیل دے رہا ہوں، پھر جب اللہ کی پکڑ آئے گی پھر یہ نہیں بچ سکیں. تو اس انداز میں ان کو سمجھایا گیا. اگلی آیت میں کیا ہے؟ چونکہ بار بار انہی کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ کیا یہ وجہ ہے، کیا یہ وجہ ہے، کیا یہ وجہ ہے. ایک وجہ یہ بیان ہوئی ہے ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کسی چیز کا سوال کیا؟ آپ نے کوئی مطالبہ کیا ہے جس مطالبے کی وجہ سے یہ تاوان میں بالکل دوہرے ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ تاوان کے بوجھ تلے دب گئے، تاوان کے وہ ادا نہیں کر سکتے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر؟ کیا ایسی کوئی بات ہے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، ظاہری بات ہے ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ پیچھے سورہ شعراء میں غالباً ہے، کئی انبیاء کا واقعہ ہر جگہ یہی ہے وما اسألکم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، میں کسی سوال تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میں تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہم تمام انبیاء توقعات وابستہ کرتے ہیں. تو کیا اس قسم کی کوئی بات ہے؟ ایسی بھی نہیں ہے. پھر آخر کون سی چیز ہے جس وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں؟ آخر میں اور ہے ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے؟ فہم یکتبون، کہ جس کو غیب سے دیکھ دیکھ کے وہ لکھتے جا رہے ہیں کہ انہوں نے لکھ لیا جی کہ اب ان کے لیے آخرت کے اندر اچھا انجام ہونا ہی ہونا ہے، جیسے کل آیات آئی تھی اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں آخرت میں بھی یوں ہی ہوگی نعمتیں. تو کیا انہوں نے دیکھا ہے یا غیب جانتے ہیں؟ کیا وجہ ہے آخر؟ یقیناً اس میں سے کوئی وجہ نہیں ہے. پھر اگر شبہ یہ ہے کہ جی ہم پر نعمتیں کیوں برس رہی ہیں، تو وہ الفاظ کیا ہیں؟ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، املی لہم، لیکن ان کیدی متین، جب اللہ جل شانہ کی پکڑ آئے گی تو وہ بڑی سخت ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خیال آیا کرتا تھا کہ وہ جو پکڑ کی کیفیت ہے وہ آخر کب ہوگی، چونکہ اہل ایمان بھی اس سے بار بار سوال کیا کرتے تھے. تو آگے کہا جا رہا ہے فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم کے آگے صبر سے کام لیں، آپ کے رب کا حکم آنے والا ہے. اور ولا تکن کصاحب الحوت، آپ ان مچھلی والے کی اس کیفیت کے اندر نہ ہو جائیں. حوت عربی میں کہتے ہیں مچھلی کو، اور صاحب الحوت مچھلی والے. حضرت یونس علیہ السلام ان کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کا واقعہ ہوا تھا، ظاہری بات ہے کوئی افسانہ تو ہے نہیں، سچا واقعہ قرآن و حدیث کا.
کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، وہ کیا واقعہ ہے، میں وہ واقعہ آپ سے عرض نہیں کر رہا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح آپ نہ ہو جائیں کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے، اور ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں چونکہ اس کے بغیر مفہوم سمجھ نہیں آتا، سورہ یونس میں بھی آپ یہ واقعہ سن چکے ہیں اور مقامات پر بھی، کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر، ان کے ساتھ واقعہ یہ ہوا تھا مختصراً کہ جب نافرمان قوم نافرمانی کیے جا رہی، سمجھا رہے ہیں نہیں مان، اللہ جل شانہ سے دعا کی، اللہ جل شانہ کی طرف سے بتلایا گیا کہ بس اب قوم اگر نہیں مانے گی نا کچھ عرصے تک عذاب آ جائے گا، جیسے آیا کرتا تھا۔ اب انہیں بھی یقین ہو گیا اب اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور چونکہ نافرمانی پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، عذاب آنے کا وقت بس قریب ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ اپنے طور پہ فیصلہ کیا کہ بس اب عذاب آیا چاہتا ہے تو میں اپنے اہل و عیال وغیرہ ان کو لے کر بستی سے نکل جاؤں، کیونکہ عذاب آئے گا تو میں ایک طرف ہو جاؤں گا۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہی ہے ایمان والوں۔ صرف یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے اس حکم کا انتظار نہیں کیا کہ اب آپ نکل جائیں، بغیر انتظار کیے بس وہاں سے تشریف لے گئے۔ اللہ جل شانہ نے دکھلانا تھا امت کو، آگے آنے والی قوموں کو۔ اب جب وہاں سے روانہ ہوئے پھر آگے سارا واقعہ ہے، قرآن میں وہ الفاظ نہیں ہے تفصیلاً، مختلف روایت میں مختلف واقعات ہیں، میں وہ واقعات نہیں عرض کر رہا، مختصر یہی کہ وہاں سے پھر گئے، اس کے بعد اپنی آل اولاد بھی ان سے الگ ہو گئی، بعض کہتے ہیں 2 بیٹے تھے، ایک کو کوئی جانور لے گیا اٹھا کے دریا میں ڈوب گیا، واللہ عالم، کسی صحیح حدیث میں یا قرآن کی آیت میں وضاحت نہیں۔ بہرحال آزمائش ہوئی، مچھلی کے پیٹ میں جانا وہ قرآن کا ذکر ہے، اسی میں کہا گیا صاحب الحوت، کہ انہوں نے صبر نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں رہ کر پھر جو الفاظ ادا کیے وہ اس امت کو غالباً سنانے تھے، اسی امت کو، گناہگار امت کو، نعوذ باللہ ہم جیسے امتیوں کو، کہ جب انسان بالکل ہر طرف سے مایوس ہو جائے اور بالکل یہ کیفیت ہو، اس موقع پر فنادا فی الظلمات، انہوں نے ان اندھیروں میں پھر پکارا تھا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں صرف اتنا نہیں ہے، وہ پیچھے آپ سن چکے، سورہ انبیاء میں ہے غالباً 17ویں پارے میں، وہاں کے الفاظ یہ ہیں اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے ان کی دعا یونس علیہ السلام کی قبول کی، ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے اور ساری کیفیت سے نجات دی، صرف اتنا نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، آئندہ ایمان والوں کو بھی ہم ایسے ہی نجات دیں گے۔ تو یہ الفاظ کے اندر قرآن کے الفاظ میں یہ اس طرف اشارہ بھی ہے کہ ہمیں بھی اگر خدا نخواستہ ایسی کبھی کیفیت پیش ہو تو وہ الفاظ ادا کریں۔ اچھا، یہ جب ہوا، ساری کیفیت پوری ہو گئی، واپس آئے، اللہ جل شانہ کی طرف سے پھر نعمتیں ہوئیں۔ یہ میں بار بار اس لیے بھی آپ سے یہ 2-3 دفعہ یہ بات دہرا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، جب یہ واقعہ سامنے آتا ہے نا حضرت یونس علیہ السلام کا، میں نام نہیں لے رہا، آج کل کے بھی بعض یعنی قرآن کی تفسیر لکھنے والے ہیں، انہوں نے بھی اس موقع کے اوپر بڑے مثلا سنگین قسم کے الفاظ نقل کیے ہیں، اللہ معاف فرمائے سب کو۔ تو وہاں پر اہل علم میں یہی بات لکھی ہے کہ جب اس قسم کی بات آتی ہے حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے خصوصاً، اور یعنی بے صبری کا مظاہرہ، یا آگے اور بھی الفاظ قرآن میں 1-2 آ رہے ہیں، تو اس موقع کے اوپر کبھی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کسی کے دل میں حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے کوئی تنقیص نہیں آنی چاہیے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہ اللہ کے نبی تھے، ان سے یہ کیسے ہو گئی باتیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے افضل ہوں، حضرت یونس بن متیٰ سے افضل ہوں یہ نہ کہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کے ساتھ اور خاص طور پر اس طرف تنبیہ کرنے کے لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی حقارت نعوذ باللہ اتنی سی بھی دل میں نہ آئے تمہارے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام برگزیدہ اللہ کے پیغمبر، اور قرآن میں آج ہی آیت ہے، پہلے اس کا دیکھ لیں کہ آپ نہ ہو صاحب الحوت کی مانند، اذ نادا وہو مکظوم، جب انہوں نے اللہ کو پکارا، وہو مکظوم، وہ غصے میں بھی، بعض کہتے ہیں کہ غم کی حالت میں بھرے ہوئے، انتہائی غمگین، اور خاص طور پر اگر پکارنا مچھلی کے پیٹ میں تھا وہ تو انتہائی کیفیت۔
تو قرآن میں وہاں ہے فنادا فی الظلمات، یہاں ہے فنادا وہو مغزوم، انہوں نے پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے گھٹے ہوئے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر ان کے رب کی نعمت انہیں تھام نہ لیتی، لیکن چونکہ تھاما اب ہم نہیں کہہ سکتے، اگر آپ کے رب کی ان کے رب کی نعمت اللہ کے نعمت ان کے رب کی نعمت انہیں تھام نہ لیتی، لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو وہ ڈال دیے جاتے بالعراء چٹیل میدان میں، وہ مذموم اس حال میں کہ وہ مذمت کیے ہوئے ہوتے۔ پھر شروع کے لفظ دیکھیں لولا، اگر ایسا نہ ہوتا، لیکن اللہ کی نعمت نے تھاما۔ اگلی آیت میں اسی کی وضاحت ہے فجتباہ ربہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فجتباہ ربہ، ان کے رب نے انہیں منتخب کر لیا، فجعلہ من الصالحین، اور انہیں صالح اور نیک لوگوں میں سے بنا دیا۔ ساری اگر کوئی خطا کی صورت کی ساری اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دی۔ تو جب اللہ جل شانہ درگزر کر چکا تو آج ایک آدمی کو کیا ہی حق پہنچتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام اور اس قسم کی برگزیدہ ترین ہستیوں کے حوالے سے کوئی ہم تھوڑی سی بھی ادنا سی دل کے اندر کوئی بات لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگلی آیت کیا ہے؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آخری آیات۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ کفار آیا کرتے تھے، ایک مفہوم تو یہ ہے، اسی نوعیت کے الفاظ سورہ مطففین میں بھی غالباً آگے آئیں گے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب وہ گزرا کرتے تھے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، ایک دوسرے کو اشارہ کرتا تھا نعوذ باللہ کہ دیکھو یہ جا رہے ہیں، یہ ہیں نبی، ان کو نبی مانتے ہیں نعوذ باللہ۔ مکی زندگی ہے، چونکہ ابتدائی دور ہے، بہت تسمہ پرسی کی کیفیت ہے، تو یوں اشارے کیا کرتے تھے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہے جو کہ مفسرین نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی تھے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا، صحیح حدیث کے اندر الفاظ ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر لگنا دوسرے کو یہ حق ہے، نظر لگتی ہے، اور بعض اوقات اپنے آپ کی یعنی ماں باپ کی اپنی نظر بھی اولاد کو لگ جاتی ہے، نظر حق ہے۔ اور کچھ لوگ اس زمانے میں بھی تھے کہ جو دوسرے کو نظر لگانے میں ان کی بڑی شہرت تھی، بری نظر، تو مکے والوں نے اس شخص کو بلایا اسپیشلی اور آ کر کہا کہ دیکھو یہ ایک ہستی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نظر لگاؤ استغفر اللہ، جس سے ان کو نقصان پہنچے۔ اس نے اپنے طور پر پوری کوشش کی، لیکن ظاہری بات ہے اللہ کے حکم کے بغیر کہاں کچھ ہو سکتا، اس نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی، کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قریب ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں لَيُزْلِقُونَكَ، آپ کو پھسلا دیں، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کے ذریعے، اپنی نظروں کے ذریعے آپ کو پھسلا دیں، یا آپ پر خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف پہنچائے۔ لما سمعوا الذکر، جب وہ ذکر سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں نعوذ باللہ آپ تو نعوذ باللہ مجنون ہے، استغفر اللہ، اس قسم کے الفاظ کہتے ہیں۔ اسی آیات کو دیکھتے ہوئے اکثر اہل علم نے یہ بات نقل کی ہے کہ اگر نظر لگ جائے، اللہ نہ کرے، میں نے عرض کیا کہ نظر لگنا حق ہے، بچوں کو بعض اوقات ہو جاتی ہے، بچوں کو زیادہ لگتی نظر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا بھلا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اچانک بیٹھے بیٹھے رونے لگتا ہے، اور روئے جا رہا ہے، چپ ہی نہیں ہو رہا، بظاہر کوئی تکلیف بھی نہیں محسوس ہوتی۔ اگر نظر ہو تو یہ آیت بھی بہت زیادہ اس میں اکسیر کا حکم رکھتی ہے کہ آپ یہ آیت پڑھیں، اور بلکہ دونوں آیتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے لے کر وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ تک، سورہ القلم کی آخری دو آیات، اور بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ سورہ توبہ کی آخری آیت بھی ملا لیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ بھی، اور یہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ، اس میں تو ذکر یہی ہے کہ قریب ہے وہ کافر اپنی نگاہوں کے ذریعے آپ کو پھسلا دیں۔ تو یہ آیت اگر آپ پڑھیں اور بچے پر دم کر دیں تو انشاءاللہ بہت حد تک اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ وہ نظر دور ہو سکتی ہے۔ یہ آیت اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم اور دین پہ عمل کی توفیق دے، اللہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذرنی ومن یکذب، آپ چھوڑ دیجئے مجھے بھی، ومن یکذب بہذا الحدیث، اور اس شخص کو بھی جو ان باتوں کو
اللہ تعالیٰ کی باتوں کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلاتا ہے، اسے چھوڑ دیں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں، ایسے طریقے سے، ایسی جگہ سے جس کا انہیں علم بھی نہیں ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں۔ ان قیدی متین، بے شک میرا جو تدبیر ہے متین، وہ بڑی مضبوط ہے۔ ام تسألہم اجرا، کیا آپ نے ان سے کوئی سوال کیا ہے کسی اجر کا؟ آپ نے کوئی مطالبہ کیا ہے کہ مجھے یہ چیز دو؟ فہم من مغرم مثقلون، وہ اس سوال کے تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، یعنی اس تاوان کی وجہ سے آپ سے نے کوئی مطالبہ کیا نعوذ باللہ مجھے یہ چیز دو، وہ تاوان اکٹھے کرنے کے لیے وہ بڑا بوجھ میں دبے گئے، اس لیے آپ سے مخالفت کر رہے ہیں۔ کیا ایسی بات ہے؟ یقیناً ایسی بات نہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے جس سے دیکھ کے وہ لکھ رہے ہیں؟ دونوں باتیں ہی ہیں۔ ایک بات تو یہی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں آخرت میں بھی یہی ساری نعمتیں ملے گی، تو کیا انہوں نے غیب سے دیکھ کر لکھا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ فاصبر لحکم ربک، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی کہ وہ جو عذاب آنے والا ہے وہ آ جائے جلدی اللہ کی پکڑ، اس پہ ایک مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے۔ فاصبر لحکم ربک، آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے، ولا تکن کصاحب الحوت، اور آپ نہ ہو جائیے ان کی طرح جو کہ مچھلی والے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیں۔ اذ نادا، جب انہوں نے پکارا اللہ کو، وہو مکظوم، اس حال میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر نہ تھام لیتی ان کو ان کے رب کی نعمت، رب کی نعمت اگر وہ تھام نہ لیتی، لنبذ بالعراء، تو وہ ڈال دیے جاتے چٹیل میدان میں۔ ڈالے تو اب بھی گئے، مچھلی سے پیٹ سے نکال کر ڈالے اب بھی گئے، لیکن اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ جو بعض روایت میں آتا ہے کہ اوپر ایک بیل ڈال دی گئی، بکری آیا کرتی تھی دودھ پلاتی تھی، واللہ عالم جو بھی صورت حال ہے یہ ساری کیفیت ہوئی۔ اور وہاں یہ بھی لکھا ہے بعض کتابوں میں، ویسے میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام جا رہے تھے تو 2 بچے ساتھ تھے۔ اہلیہ کے بارے میں بعض نے لکھا ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں واللہ اللہ جانتا ہے کہ صحیح جھوٹ ہے، چونکہ صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن تفاسیر میں نقل کیا ہے، میں عرض کر دیتا ہوں کہ اہلیہ کو راستے میں آ کر کچھ لوگ لے گئے اہلیہ کو، اور بعد میں علم ہوا کہ وہ فرشتے تھے، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ 2 بیٹے تھے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کے، ان کو جب دریا پار کروانے لگے کہ پہلے ایک کو لے جاؤں پھر دوسرے کو، ایک کو چھوڑ کے گئے تو نعوذ باللہ اس کو کیا آتا ہے کہ جانور اٹھا کے لے گیا۔ اب وہ پریشانی کے اندر ایک کو لے جا رہے تھے، جب واپس آنے لگے وہ زمین میں اس میں ڈوب گیا، پانی میں ڈوب گیا۔ اتنی اللہ کی طرف سے آزمائش، پھر وہ مچھلی نے نگل لیا، وہ کشتی میں بیٹھے، سارا واقعہ۔ اب لکھا ہے کہ جب واپس ہوئے اللہ کی طرف سے، واپس ان کو یعنی ڈال دیا گیا وہاں پر، اور وہ ساری کیفیت ہوئی۔ اب جب نکلے یا قافلے کے ساتھ تو معلوم ہوا کہ قافلے میں ایک بچہ تو اس قافلے میں موجود تھا۔ انہوں نے کہا یہ بچہ تو میرا ہے، انہوں نے کہا یہ ہمیں اپنا دریا میں سے ہم نے نکالا ہے، اس میں دریا میں ڈوب رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو میرا بچہ ہے۔ انہوں نے کہا ایک میرا بیٹا اور بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم قافلے والوں نے کہا ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، وہاں پر ایک چرواہا ہے، اس چرواہے کے پاس بھی ایک بچہ ہے، وہ اس نے کسی جانور سے بچایا ہے۔ وہ فوراً وہاں گئے، دوسرا بچہ بھی مل گیا، آگے گئے تو اہلیہ بھی مل گئیں اور فرشتے وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کا حکم تھا، یا آپ کے ساتھ یہ کیفیت ہونی تھی، اس لیے یہ ساری صورتحال پیش آئی۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء، تو چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے، وہو مذموم، اس حال میں کہ وہ مذمت کیے ہوئے میں سے ہوتے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ فاجتباہ ربہ، ان کے رب نے انہیں منتخب کر لیا، فجعلہ من الصالحین، اور انہیں بنا دیا نیک لوگوں میں سے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قریب ہے کہ چاہتے ہیں، یقیناً چاہتے ہیں کون، بلکہ ان کا معنی یہاں پر یقین کے معنی میں، بے شک یکاد الذین، وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، وہ ان قریب لیزلقونک، آپ کو ضرور پھسلا ہی دیں گے، بابصارہم، اپنی نظروں کے ذریعے، یعنی نظر لگا کے آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ لما سمعوا الذکر، کب، جب وہ ذکر سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، کیونکہ برداشت تو ہوتا نہیں اور کچھ کر نہیں سکتے تو نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور نعوذ باللہ یوں بھی کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ بے شک یہ تو مجنون ہے۔
وما هو الا ذکر للعالمین۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کو وہ مجنون کہتے ہیں، جس باتوں کے سننے سے وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، وہ تو نہیں ہے ذکر مگر ایک اپنے نصیحت ہے رب العالمین کی جانب سے۔ یہ قرآن، یہ آیات اللہ جل شانہ کی طرف سے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما، قرآن کی تمام تعلیمات پہ کامل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے، آزمائش سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم والا، کرم والا، عافیت اور سلامتی والا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔